اگر آپ بتائیں دوست کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، ایک دوست ایک دوسرے دوست کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اسے کیا ایک دوست کو دوسرے دوست سے کیا فرق پڑتا ہے، اور دوست کی اہمیت زندگی میں کیوں ہے، اور کیا انسان کے لیے دوست کا بنانا ضروری ہے یا نہیں ضروری، تو آپ پلیز میری اس معاملے میں تھوڑی سی گائیڈنس کریں کہ میں کیا مطلب اس میں آپ سے کس بات سے متفق ہو سکوں، بتائیے پھر۔ جی نصر بھائی، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. اتنی باتوں کے بعد آپ نے یہ بات جو کی ہے نا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے کوئی اہم سوال کیا ہے. ہاں جی. اس سے پہلے ہم نے بڑی ڈسکشنز کی، اتنی ویڈیوز بنائی ہیں. ہاں جی. کچھ تعلیم کے متعلق، کچھ ہمیں جو گولز ہوتے ہیں ہمارے ان کے متعلق، اور ابھی یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے نا، یہ ریئلٹی بیس ہے کہ جو ہماری ریئل لائف ہوتی ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس نا کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہم اپنی فیلنگز شیئر کر سکیں، جس کے ساتھ ہر قسم کی بات کی جا سکے. کیونکہ آپ کا دوست ہی وہ واحد شخص ہوتا ہے جو نا آپ کا رازدار ہوتا ہے. آپ زندگی کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، کوئی جتنے مرضی قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کے ساتھ وہ باتیں نہیں کر سکتے. ہاں جی. تو جس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کا ہوتا ہے دوست. تو اس کے ساتھ آپ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں، ہو وہ حقیقی دوست ہو، کیونکہ ہر ملنے والا شخص دوست نہیں ہوتا آپ کا. دوست ایک دوستی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا رشتہ ہے جو بہت ہی نا پاک رشتہ ہے. اگر دو شخص کے درمیان محبت ہے مطلب دوستی ہے. کیونکہ انسان جب اکثر زندگی میں ہر وقت خوش بھی نہیں رہتا، تو جب اس کی نا فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ جب اداسی کی طرف جاتی ہیں، جب وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اپنے اندر کچھ کمی سی محسوس کرتا ہے نا، تو پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے شخص کی کہ جس کے ساتھ بات کی جائے، اس کے گلے لگ کے رویا جائے، اس سے کچھ دل کی باتیں کی جائیں، تاکہ نا اس کے جو دل کے اندر غبار سا اٹھ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے نا، وہ ختم ہو جائے. کیونکہ وہ کسی کا دکھ نہ بانٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ دکھ نظر نہیں آتا، یہ جسٹ فیلنگز ہیں. لو از اے فیلنگ، ٹھیک ہے. غصہ بھی ایک فیلنگ ہے، اور لونلینے بھی ایک فیلنگ ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ یار میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ میں اس کے ساتھ باتیں کر سکوں. تو انسان جو اس کا دوست ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل سے نا وہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک قدرتی فیکٹر ہے. کیونکہ جب وہ کسی ایسے سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یار میں اس کو بات کروں گا نا، تو یہ اگر اس کو حل نہ کر سکا تو کم از کم مجھے ایک ایسا مشورہ کوئی دلاسا ہی دے دے گا کہ نا میری یہ ٹینشن میں کمی آ سکتی ہے. تو دوست ہوتا ہے وہ جو آپ کی جو غم میں برابر کا شریک ہو، آپ کی خوشیوں میں بھی شریک ہو، آپ کے ہر جو ایونٹس ہوتے ہیں زندگی کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک نا اچھا کردار ادا کرے. ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا میں بڑا نا غریب ہوں، میرے پاس مالی وسائل نہیں ہیں اتنے تاکہ میں کھل کے زندگی گزار سکوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ساری باتیں ٹھیک ہے، کیا آپ کے پاس دوست ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میرے پاس ایک اچھا دوست ہے. تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ تم پھر دنیا کے امیر ترین شخص ہو کہ تمہارے پاس ایک اچھا دوست ہے. کیونکہ ہر چیز کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا، ہر چیز کا تعلق شہرت سے نہیں ہوتا. کچھ جگہوں پہ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے، اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارا پیسہ کہاں پڑا ہوا، لیکن جب وہ بانٹ نہ سکتے، وہ اپنی باتیں کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے، یا ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا، تو پھر وہ دنیا کے غریب ترین شخص ہو جاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے تو ہوتا ہے لوگوں کے پاس، لیکن ایک مخلص شخص جس کو ہم دوست کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گیا اور وہ واپس چلا گیا، اور مطلب اس کو بڑا اچھا فیل ہوا کہ میرے پاس دوست ہے. اس کے دل کو تسکین ملی. اس کے بعد اس نے باتیں بھی کی ہوں گی، جا کے اس سے اپنا دل کا حال بتایا ہوگا، تو اس کا جو دل ہے نا وہ ہلکا ہو گیا ہوگا کہ میرے پاس ایک دوست ہے. تو دوست یہ ہوتا ہے.
علی بھائی میں آپ کی بات سے بہت زیادہ سہمت ہوں. آپ نے مجھے بہت ہی زیادہ امپریس کیا اس چھوٹی سی ایک بات سے کہ دوست مطلب زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مطلب انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا. جی بالکل. مطلب وہ پیدا ہوا ہے تو اس کے اللہ پاک کی حکمت تھی, اس کے ماں باپ کی مرضی سے وہ پیدا ہوا ہے. انسان کے مطلب اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خود کہے کہ بھائی میں نے اس کے گھر پیدا ہونا ہے. مگر ایک دوست ہے نا, دوست وہ انسان اپنی خود سے اپنی پسند سے چنتا ہے کہ نہیں یار اتنا بڑا زمانہ ہے, اتنی بڑی دنیا کہ میں اس بڑی دنیا میں انسان کو جو اپنے جیسا ملتا ہے اسے اپنا دوست بناتا ہے. دوست کی بہت زیادہ اہمیت ہے زندگی میں. تو مطلب میں اپنی یہ بات میں اس وجہ سے کی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ انسان دوست کیسا بنائے. کہ مطلب دوست مطلب ہوتے ہیں, ہر گلی میں بھی دوست ہوتے ہیں, محلے میں بھی ہوتے ہیں, اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں, کہیں چلے جائے وہاں پہ بھی دوست. مگر جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ دوست کیسا ہوتا ہے, اور انسان اگر دوست بنائے تو وہ کیسا بنائے, کس طرح کا بنائے. اس میں اگلے مطلب انسان ایک چاہتا ہے کہ بھائی میرے پاس دوست نہیں ہے, میں کوئی دوست بنانا چاہتا ہوں, تو مجھے کون سی خصوصیات, کون سی مطلب اس میں خوبیاں دکھائی دیں جو میں کہوں نہیں یار اس میں یہ بات ہے, مطلب یہ میرے قابل ہے اور میں اس کے قابل ہوں کہ ہم دونوں آپس میں یار بن جائیں, ہم دونوں کی آپس میں دوستی ہو جائیں. کوئی بات ایسی ہو جو میں کسی سے نہیں کر سکتا وہ میں اس سے کروں گا, یہ میری بات اپنے اندر رکھے گا, اس کا راز رکھے, رازدار بنے گا میرا, کسی کو وہ بات نہیں بتائے گا. تو آپ کیا بتائیں گے کہ ایسا جو مطلب انسان اس میں کون سی خوبیاں ہو کہ اسے دیکھ کے جج کیا جائے کہ یہ ایک اچھا دوست کہلانے کے لائق ہے. تو آپ پلیز مجھے اس کے بارے میں نصر تھوڑا بھائی, گائیڈ کریں. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر ملنے والا شخص دوست نہیں ہوتا. ہاں جی. تو ملتے تو ہم ہر روز, مطلب ہمیں کالجز میں جانا پڑتا ہے, یونیورسٹیز میں جانا پڑتا ہے, اپنے محلے میں مطلب اکثر لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, لیکن وہ ہر ملنے والا بندہ دوست تھوڑی ہوتا ہے. دوست تو ایک بڑا خاص شخص ہوتا ہے جو آپ کی پسند ہوتا ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو کسی کے دوست پسند بھی نہیں آتے کیونکہ وہ سمجھتے کہ وہ ان کے معیار کے نہیں ہیں. تو اس لیے جو جس کا دوست ہوتا ہے نا, اس کی خوبیاں اسی کو پتہ ہوتی ہیں زیادہ کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے. اصل میں دوست کی جو سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے نا, وہ اس کا مخلص پن ہونا چاہیے, کہ اس کے اندر کوئی منافقت نہ ہو نا. وہ جس کو دوست کہہ لو نا, پھر اس کے بعد کوئی یہ بچنا نہیں چاہیے اس کے اندر کوئی ایسی چیز کہ بندے کے دل میں آئے کہ یار یہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. کیونکہ دوست کی جو رشتہ ہوتا ہے نا, اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ میرے اچھے کے لیے بات کرے گا, یہ میرے برے کے لیے نہیں کرے گا. کہ وہ کسی کی باتیں سن کے مجھ پہ شک نہیں کرے گا, وہ پہلے تحقیق کرے. تحقیق تو ضروری ہے, اگر کسی بات پہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس کی تحقیق کرے, لیکن ڈائریکٹ اپنے دوست کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرے. وہ دوست ہوتا ہے جس کو آپ کی ہر اچھائی برائی کا پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کا اپنا دوست مانتا ہے نا, وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. آپ کے دوست کے اندر یہی کوالٹی, سب سے جو ضروری کوالٹی نا, اس کا مخلص پن ہونا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے اور کس حد تک آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ سب سے پہلے اس کی پریورٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں. کیونکہ زندگی میں ہر شخص کا جو دوسروں کے بارے میں پیمانہ ہوتا ہے نا, کوئی کتنا اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب جیسے کہ پہلے مطلب کہ اگر دنیا میں دیکھیں تو والدین ہوتے ہیں اس کے لیے, ہر شخص کے لیے کہ اس کے والدین, اس کے بعد استادہ کرام کا احترام ہوتا ہے, مختلف جو پیمانے ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن جو ایک دوست ہے نا, اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے. وہ ایک عجیب ہی رشتہ ہوتا ہے کہ اس جیسا رشتہ بڑی مشکل سے دنیا میں ملتا ہے. وہ میں مطلب نا ایک دفعہ پڑھ رہا تھا, ایک جگہ پہ لکھا تھا, ایک شخص نا کوئی 10 سال کے بعد اپنے کالج کی کیفیٹیریا پہ گیا, تو اس نے اس کو کہا کہ جب وہ بیٹھا ہوا تھا ٹیبل پہ, تو ویٹر نے پوچھا کہ کیا آپ کیا لیں گے. تو اس نے ایک بڑے تجسس بھرے لہجے میں کہا تھا کہ میرے پرانے دوست لا. تو اس کی یہ بات پڑھ کے دل ایک دفعہ کہتا ہے کہ یار اس نے کیا مانگ لیا ہے, کہ آج اس کے پاس ٹائم بھی تھا, دولت بھی تھی, شہرت بھی تھی, لیکن اس کے پاس وہ دوست نہیں تھے جن کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا ہے. کالج کے وہ دن گزارے ہیں جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ یار میں عیاشی کروں, میرے ساتھ بھی چلنے والے لوگ ہوں. تو اس نے وہ کہاں 10 سال بعد اسے وہ کمی محسوس ہوئی آ کے کہ یار مجھے وہ دوست ملنے چاہیے. کیونکہ دوستوں کے اندر ایک نئی دنیا ہوتی ہے. انسان اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے, لیکن جب کبھی
انسان اکیلا محسوس کرتا ہے نا تو اس کو اپنے دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوں, وہ اس کی باتیں سنیں, وہ اس سے پوچھے کہ یار تم یہاں تک کیسے آئے ہو, وہ اسے پوچھے کہ تمہاری زندگی میں کیا کیا ٹریجڈیز آئی ہیں کہ تم نے وہ ان کو فیس کیا اور کیسے فیس کر کے آج یہاں اس مقام تک پہنچے ہو. کیونکہ جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا نا تو پھر وہ کامیابی کے مزہ بھی نہیں آتا کہ میں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے. جب کوئی پوچھنے والا نہیں نہ ہوتا تو پھر اس شہرت کا مزہ بھی نہیں آتا کہ آپ نے کچھ کمایا ہے, آپ نے کوئی عزت کمائی ہے یا پیسہ یا شہرت کمائی نا. اگر آپ کا دوست پوچھنے والا نہیں ہے نا اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کمایا. تو وہ اس کی بات مجھے مطلب بڑی عجیب سی لگی کہ اس نے اتنے سال بعد یہ خواہش کی کہ میرے پاس وہ دوست ہونے چاہیے, کیونکہ اس کو اس چیز کی کمی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو دوسرا دوستوں کی جو ایک سے زیادہ دوست بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دوست ہو. ٹھیک ہے, لیکن ایک زیادہ کہہ لے کہ مخلص جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو دوست بنانے سے پہلے اس بات کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ نا آپ اس کی شہرت کو نہ دیکھو, نہ اس کے پہننے کو دیکھو کہ یار یہ کتنا اچھا پہنتا ہے یا کتنا برا پہنتا ہے, نہ ہی آپ اس کو یہ دیکھو کہ یار یہ کتنا امیر ہے یا اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے. دوست کے اندر ہوتی ہے مخلص پن, وہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کو اپنا دوست بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا دوست بنائیں, آپ کسی کے دوست بن بھی سکتے ہیں. آپ نے اندر وہ مخلص پن پیدا کریں تاکہ کوئی آپ کو دوست بنا دے. ٹھیک, آپ اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کریں تاکہ آپ کسی کے اچھے دوست بن گئے تو اس کو اپنی جو لونلینس اس کو ختم کرنے کا ذریعہ مل جائے گا, اس کو اپنے دل کی بات شیئر کرنے والا انسان مل جائے گا تاکہ وہ دماغی طور پر ڈپریشن کا شکار نہ ہو. تو دوست ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں, اور اچھا دوست وہی ہے جو آپ کو اچھے کے لیے کام کرنے کے لیے کہے, یہ نہ کہے. کئی آج کل بڑے فکرے سننے کو یار تو آج صحیح دیکھ لیں گے اپا جو بھی ہوگا, یہ ہلا شیری والے یہ دوست نہیں ہوتے کہ جو بندے کو نا کسی غلط کام کی طرف ابھارے ہیں کہ تم یہ کرو ہم دیکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آج کل لڑائی کا بڑا معاملہ چلتے ہیں لوگ کہ تو ٹور میں تیرے پیچھے ہاں میں یہ کر دوں گا وہ, یہ والے دوست نہیں ہوتے, یہ وقت آنے پر بھاگ جاتے ہیں. مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کے اوپر وہ وقت آنے ہی نہ دے. مطلب کہ میں ایک بندہ ہے اس نے مجھے بڑی سپورٹ کی, اس نے کہا تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے پیچھے ہوں, تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے زندگی میں, جو مرضی کرو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں جو مرضی کروں, تو پھر میرا شاید کبھی دل کرے کہ میں غلط کام کروں. وہ تو ہے میرے ساتھ, وہ آ جائے گا, ہاں وہ آ جائے. اصل میں وہ آپ کو شرط دے رہا ہے کہ آپ کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا پتا آپ کوئی ایسا کام کر گزرو جو اس کے کنٹرول سے ہی باہر ہو, وہ بھاگ جائے, یا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہ ہو سکے, یا اس کے حالات ہی اتنے خراب ہو چکے ہوں, یا وہ اس حالت میں ہی نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے. تو پھر آپ نے تو اس کے بلبوتے پہ کام کیا تھا, تو پھر آپ تو نقصان اٹھاؤ گے. تو نقصان کرنے والا دوست تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو دشمن ہوتا ہے. تو دوست کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ شروع سے ہی اس کو ایک اچھی لائن پہ لے کے آتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یار تم کر لو جو مرضی, میں دیکھ لوں گا سب کچھ. وہ نہیں, وہ یہ کہتا ہے یار آپ نہ کرو گے تو کیا ہوگا, آپ اسے اوائڈ کر لو. غصہ آ رہا ہے کسی چیز پہ آپ اس کو کنٹرول کر لو. اگر ہلا شیری دے گا تو اس کا مطلب آپ کا نقصان کر رہا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اس کو ایک اچھا مشورہ دے کہ یار اس کو چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں, پھر زندگی میں کبھی موقع ہو تو پھر کر لیں گے. تو حالات کو مینیج کرنے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. آپ کو اچھے برے حالات میں اچھی ڈائریکشن بتانے والا آپ کا دوست ہوتا ہے, نہ کہ ہلا شیری دے کے آپ کا نقصان کر دے. ٹھیک ہے, اور دو کتنی مخلص مان ہو گیا اس کا آپ کے لیے اچھا سوچنا, آپ کی اچھی ڈائریکشن, یہ ساری دوست کی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ دوست ہمیشہ دوسرے دوست کے لیے اچھے کے لیے. آج مثال ایک بڑی, وہ کہتا ہے دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے. تو ہم اس کی مثال بڑی عجیب لیتے ہیں. مشکل مطلب کہ اس کو کوئی مشکل ہوگی تو تب ہی آئے گا, کوئی لڑائی ہوگی, یہ کوئی مشکل ہے ہمارے لیے آج کے معاشرے میں مشکل کہتے ہیں کہ کوئی لڑائی ہو گئی یا لڑکی کے پیچھے جاتا پکڑا گیا تو وہ عجیب سے کام کرتے نا. مطلب مشکل جو وہ دوست وہ ہے جو آپ کو مشکل میں کام ہے. مشکل یہ نہیں ہوتی, مشکل ہے کہ جب آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہے. وہ لڑنے سے زیادہ بڑی مشکل ہے کہ آپ کو جب کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
تو وہ شخص آپ کے پاس نہیں ہے. جب آپ کے جذبات آپ کے دل کے اندر ہوں اور کسی سے شیئر نہ کر پا رہے ہوں، ہاں تب جس شخص کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. آپ کی بات بڑی کمال نے آپ نے یہ بہت بڑی کمال کی بات کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اپنے صحابہ کرام کو صحابہ ہی کہا. صحابی مانی دوست ساتھی، ساتھ کہ دوست کی اہمیت اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صحابی کہا. بھائی بھی کہہ سکتے تھی، کچھ اور بھی کہہ سکتے مگر صحابی کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے جو زیادہ دل عزیز اور پیارے وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ابو بکر یہ میرے سارے راز جانتے ہیں. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مطلب میرے تک بات پہنچتی نہیں، میرا ابو بکر پہلے ہی بات کو ختم کر دیتا ہے. ایسا ہوتا دوست کہ حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے ایسی مطلب دوستی نبھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ دنیا ان کی مثال ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ شخصیت ہمارے لیے نمونہ مسئلہ رہا ہے. تو ان سب مثالوں میں سے ایک مثال دوستی کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل عزیز دوست حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے کیا مطلب مشکلیں جھیلی، اپنے باپ تک کو مطلب چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اپنے گھر کی ہر چیز وقف کر دی. فرمایا نہیں میرے نبی ہیں، میرے دوست ہیں یا میرے تو پیغمبر ہیں کہ میں ان پہ پر یقین رکھا ہے تو اس طرح یقین رکھا کہ ہر چیز ان کے لیے وقف کر دی. انسان کو اس طرح دوست بنانے چاہیے. بالکل ہم ان کی مثال، ہم ان کے نمونہ کو ان کی زندگی اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں یہاں سے، کیونکہ دین میں ہر چیز موجود ہے. ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، لیکن ہر چیز بیان کر دی گئی ہے پہلے ہمارے لیے کہ آپ کس چیز کے لیے جو آپ کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو بڑی اچھی نصر بھائی آپ نے مثال کوٹ کی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہاں سے دوستی کا رشتہ سیکھنا چاہیے تھا. میں دنیا میں آ کے انسان مختلف قسم کی باتیں سیکھتا ہے، لیکن ہمارے دین میں ساری باتیں پہلے سے ہی موجود ہیں. تو یہ دوست کی چند کوالٹیز تھی، جو خوبیاں تھیں جو انسان کو چاہیے کہ اس کے اندر ہونی چاہیے ایک شخص کے اندر جو دوست بننے کے قابل. جب کوئی چاہتا ہے نا کہ میں دوست بننے کے قابل ہو گیا ہوں کہ نہیں ہو گیا، وہ اپنے اندر دیکھے کہ میں کسی کا اچھا سوچتا ہوں یا برا سوچتا ہوں، یا میں کسی کے ساتھ مخلص ہوں کہ نہیں ہوں، یا میں کسی کو نقصان کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا. تو یہ والے دوست ہوتے ہیں. اور جو بیڈ انسان سارا معاشرہ نا صحیح بھی نہیں ہوتا. مطلب اگر 100 لوگ کہیں پہ موجود ہیں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یا 100 کے 100 ہی صحیح ہو یا 100 کے 100 ہی غلط ہو سکتا ہے وہاں پہ 50-50 ہو سکتا ہے وہاں پہ 70-30 ہو. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو چند لوگوں کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں ان میں کیا ہے. یہ نہیں کہ برے جو ہیں ان کو چھوڑ دو. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نا بڑی بات کام کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے نا اس شخص سے نہیں، اس کے کام سے نفرت کرو کہ کل کو شاید وہ کام چھوڑ دے. تو اس کا مطلب پھر آپ کی اس سے ڈائریکٹ نفرت ہو گئی، آپ کی اس کے کام سے نفرت نہیں تھی. وہ چھوڑ کے کوئی اچھا کام بھی کر سکتا ہے. پاسبلٹیز موجود ہیں کہ اگر آج کو میں اگر غلط کام کر رہا ہوں، کل کو میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں، اس کا مطلب پھر آپ نے مجھ سے نفرت کی تھی، میرے کام سے نہیں کی تھی. تو ہمیشہ اس کے جرم سے نفرت کی جائے نہ کہ اس شخص سے، اور اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے. اگر آپ کسی کے غلط کام کو سدھار کے صحیح پر کر دیں گے نا تو آپ اس کے دوست بن جائیں گے. اس کو پتہ چلے یا نہ چلے آپ اس کے خیر خواہ بن گئے ہیں، آپ اس کے دوست بن گئے ہیں. تو اگر آپ اس چیز کو واضح کر دیں کہ یار میں آپ کے ساتھ اچھائی کا ارادہ رکھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے اچھے برے کا خیال کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب آپ نے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اس کو پتہ چلا ہے یا نہیں چلا، لیکن آپ نے جب اظہار کر دیا ہے تو اس کو پھر سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے تو مجھے اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کام کو ترک کر دینا. علی بھائی میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے اگر انسان کی شخصیت کو جانچنا ہے تو اس کی کمپنی دیکھو، اس کے دوست دیکھو، وہ کس محفل میں بیٹھتا ہے تو آپ کو اس کی مطلب ان عادات و خصلات کا پتہ چل جائے گا جو اس کے دوست میں پائے جاتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں کہ مطلب اس میں کیا پتہ چلے گا کہ انسان اس کی کمپنی سے پتہ چل جائے گا، اس کی بیٹھک سے پتہ چل جائے گا، اس کے دوستوں سے کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کیسا ہے. آپ اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت. جی بڑی اچھی بات کی آپ نے پوچھی ہے. تو بات ایسے ہے کہ جب ہم ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب کسی اسکول کا وزٹ کریں تو ایک کلاس روم میں جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ماحول ہوتا ہے تعلیم کا.
ٹیچر نے پڑھانا ہے. سب بچوں کا صرف مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعلیم سیکھنا. مطلب کہ بات کا پتہ یہ چلا کہ جہاں پہ جس قسم کا ماحول ہوگا نا وہاں کے لوگ وہی کام کریں گے. اگر ایک کلاس روم ہے تو وہاں کے لوگ کیا کریں گے؟ بچے صرف تعلیم سیکھنے آئیں گے اور وہ تعلیم کے بارے میں بات کریں گے. اگر یہی بات اٹھا کے ہم باہر لیتے ہیں کسی اور کمپنی سے، مطلب کہ وہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی شغل میلہ لگائیں، کوئی انجوائے کریں، تو وہ پھر اس قسم کی محفل میں بیٹھیں گے. ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ سگریٹ نوشی کر رہا ہو سکتا ہے وہ کوئی وہاں پہ شراب پی رہا ہو سکتا ہے کوئی اور کام کا برا فیل کر رہے ہو یا اچھا فیل کر رہے ہو. تو جب وہ وہاں سے ایک کلاس روم سے جب بچہ اٹھ کے باہر آتا ہے نا تو اس سے وہ زیادہ تر باتیں کرے گا پڑھائی کی، کہ یار آج کلاس میں ٹیچر نے یہ ہمیں پڑھایا، آج کلاس میں یہ کام ہوا، آج یہ ورک ملا، آج ہمارا ٹیسٹ تھا، آج یہ تھا. تو جب اس کمپنی سے بندہ اٹھ کے باہر آئے گا نا تو وہ یہی بتائے گا یار وہاں پہ اتنے لوگ سگریٹ پی رہے تھے، اتنے لوگ شراب پی رہے تھے، یہ ڈانس ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آیا. یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اٹھ کے کہاں سے آیا. اگر وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ اچھے لوگوں میں بیٹھ کے آیا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. تو جس کمپنی سے وہ اٹھ کے آئے گا نا وہ نہیں بولے گا، بول اپنی زبان سے رہا لیکن وہ بول خود نہیں رہا، وہ اس کی کمپنی بول رہی ہے کہ اس نے کام وہاں پہ کام کیا کیا ہے. تو اس لیے جب کسی کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ وہیں سے وہ ان میں بیٹھتا ہے جن کی باتیں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ یہ کام کرتے ہیں جو اس نے آگے بتائے ہیں. تو کسی بھی کے ساتھ بیٹھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کام کر رہا تھا اور یہاں پہ آ کے اس کی باڈی لینگویج بھی وہی بتا رہی ہے، اس کی زبان بھی وہی بتا رہی ہے کہ وہاں پہ اچھے کام کر رہا تھا یا برے کام کر رہا تھا. تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے. مجھے آپ کی بات یہ سن کے مطلب بات ذہن میں آئی کہ وہ کہتے مطلب سنا تھا بڑوں، کہتے تھے اگر انسان کسی شراب خانے سے نکلے گا نا، خاص نے شراب نہ بھی پی ہو، صرف دیکھنے جائے اور باہر نکلے تو وہ کہیں گے یہ بھی ویسا ہی، یہ بھی ویسا. اور اگر ایک انسان مسجد میں خالی منہ دھونے جائے، کلی کرنے جائے نا، تو مسجد سے نکلے اسے کوئی دیکھ لے بڑا نمازی بندہ ہے. مطلب سامنے والی جو چیز ہے وہی بندے کی مطلب عکاسی کرتی ہے، عکس بن جاتی ہے. آپ کسی جگہ سے نکلو گے، کسی کمپنی سے نکلو گے، کسی رستے سے گزرو گے، وہ رستہ بتائے گا کہ یہ شخص ادھر کیوں آیا ہے. ہاں جی. لیکن اندر کے حالات جو ہے انسان کے وہ تو انسان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا یا نہیں کیا. لیکن جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس رستے سے آیا، اگر یہ رستہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ غلط کام کر گیا ہے. اگر وہ اچھے رستے سے آیا ہے تو اگر وہ برا بھی ہے لیکن وہ کہیں گے یار کیا پتا اس نے توبہ کر لی، یہ اچھے رستے سے آ رہا ہے، یہ اچھے کام کر کے آیا. تو انسان کو جو ظاہری نظر آتا ہے نا اس سے ذرا پرہیز بھی کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ان محفلوں سے دور رکھے، اوائڈ کرے جہاں سے لوگ آپ کے اوپر تہمت لگا سکتے ہیں کہ تم تو وہاں پہ کل پائے گئے تھے، کل تم وہاں تھے تو اس کا مطلب تم بھی وہاں یہی کام کرے. پھر ہمیں اس کے لیے قسمیں دینی پڑتی ہیں، دلاسے دینے پڑتے ہیں. میں ایک چیز سمجھتا ہوں نا، بڑی عجیب لگے گی سن کے کہ نا اگر انسان کے اندر سچ ہے نا یا انسان نے وہ برا کام نہیں کیا تو آپ کی پرسنالٹی اتنی اس کام کے بارے میں ہونی چاہیے کہ آپ کو بول کے گواہی نہ دینی پڑے. مطلب کہ آپ یہ قسمیں نہ اٹھا کے کہو کہ یار میں نے کام کیا ہی نہیں ہے، میں نہیں کرتا یہ کام. آپ کا کردار اتنا سٹرونگ ضرور ہونا چاہیے معاشرے کے اندر کہ آپ کو اس چیز کی قسم نہ کھانی پڑے. انسان آپ کے اوپر اندھا یقین یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو اتنا اوپر لے جائیں، اتنا اوپر لے جائیں کہ کوئی بندہ آپ کے کردار پہ انگلی نہ اٹھائے. اگر اٹھا لے تو اس کو آپ سے دلیل نہ مانگنی پڑے، اس کو بیسک کلیئر ہو جانا چاہیے کہ نہیں یار یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جو قسموں سے یقین دلاتے ہیں نا وہ یقین نہیں دلا رہے ہوتے، اصل میں وہ اپنی برائی کو چھپا رہے ہوتے ہیں. جس کے اندر ڈاؤٹ ہوگا وہ قسمیں بھی بڑی اٹھائے گا، وہ کہے گا نہیں مجھ سے یہ قسم لے لو، مجھ سے وہ قسم لے لو. حالانکہ اس کے اندر تھوڑا سا شک ہوتا ہے، اس کو خود کو اپنی ذات کے اندر شک ہوتا ہے نا جب تب بندہ قسمیں اٹھاتا ہے. تو اپنے کردار کو اتنا تو بندے کو برائٹ رکھنا چاہیے کہ آپ کو کہیں پہ قسم نہ دینی پڑے کہ یار مجھ سے قسم لے لو میں نے یہ کام نہیں کیا یا میں یہ کام نہیں کرتا. تو اپنے آپ کو اتنا بیٹر کریں کہ آپ وہ شخص بن جائیں کہ لوگ آپ کی تلاش کریں، آپ لوگوں کے دوست بننے کے قابل ہو جائیں. کیونکہ دوست بنانا چاہیے لیکن آپ یہ خواہش کیا کہ کوئی آپ کو اپنا دوست بنائے تاکہ آپ اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہو. وہ آپ کو تلاش کرے کہ میں اس کے ساتھ رہوں،
یہ شخص ایک کوالٹی والا شخص ہے، اس شخص کے اندر ایک کردار ہے، اس شخص کے اندر ایک سچ ہے، ہمیشہ سچ کے ساتھ دیا جاتا ہے، سچ کے ساتھ زیادہ دنیا اٹیچ ہوتی ہے، تو وہ سچ کی ہی جیت ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر یہ کردار پیدا کریں تاکہ آنے والے وقت میں اگر آج آپ کے دوست ہیں نا تو کل آپ کسی کے دوست بن جائیں، اور دوست ہونے کا مکمل حق ادا کریں۔ اچھا دوست ہی نا، اچھا دوست ہی دوسرے دوست کا اچھا سوچ سکتا ہے اور اس کو اچھائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا آج کی اس ویڈیو میں علی بھائی نے ہمیں دوستی کے متعلق تمام چیزوں بتائیں کہ ایک اچھا دوست زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، دوست کی اہمیت کیا ہے، دوست کا زندگی میں ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا دوست سے انسان کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو ہماری